أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومحبوبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم انسانوں کی تخلیق کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہماری پیدائش کا مقصد اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے. اب آپ دیکھیے ہم انسانوں کی دنیا کے اندر مقصد کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. مقصد ہم ہر با مقصد چیز کو پسند کرتے ہیں, بے مقصد چیز کو اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. پنکھا ہر مسلمان کے گھر میں ہوگا, ہر انسان کے گھر میں ہوگا. اس کو ہم اس مقصد سے خریدتے ہیں تاکہ وہ ہم کو ہوا دے, وہ پھرے اور ہمیں گرمی سے بچائے. لیکن جب تک وہ پھرتا رہتا ہے ہم اس کو لٹکائے رکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنا مقصد ادا کرنا بند کر دیتا ہے, جیسے ہی وہ چکر لگانا بند کر دیتا ہے, ہوا پھینکنا بند کر دیتا ہے, ہم فوراً اس کو نیچے اتار لیتے ہیں اور دوسرا پنکھا لگا دیتے ہیں. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ جیسے ہی اس نے اپنے مقصد پر عمل کرنا بند کر دیا ہم نے اس کو فوراً ہٹا لیا. تو ہماری دنیا کے اندر اسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے, اسی چیز کو عزت دی جاتی ہے جو با مقصد ہو, جو اپنے مقصد پر عمل کرے. تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف عبادت کے لیے. اب آپ دیکھیے, آئیے ہمارے جو ہے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی نہیں کرتا, باقی سب وہ کرتا ہے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن یہ بندہ صرف عبادت ہی نہیں کرتا, باقی سب کچھ کرتا ہے. گناہوں میں مبتلا ہے, سارے حرام کاریہ کرتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا وہ ساری کی ساری چیزیں, ان ساری کی ساری چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے, لیکن جس مقصد سے اسے پیدا کیا وہ مقصد ادا نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری مسجدوں کے اندر مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں, صفیں خالی ہے. کیا یہ ہم اپنا مقصد ادا کر رہے ہیں؟ اس ضمن میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک بزرگ کا جوتا پرانا ہو گیا تھا تو بزرگ نے اس کو پھینک دیا, کوڑے میں پھینک دیا. تو اب اس واقعے کی صحت میں جو ہے بحث نہیں کرتا, لیکن اس سے جو سیکھ ملتی ہے ہر مسلمان کو اپنے دل میں سیکھ کو بٹھانا چاہیے. اگر یہ بات انسان کو یاد رہ جائے تو زندگی اور اپنے رب کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوگا, اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. تو اس جوتے نے کہا کہ اے بزرگ, اے انسان, تو نے مجھے پھینک کیوں دیا؟ تو اس انسان نے کہا کہ بھائی میں نے تجھے جس مقصد سے خریدا تھا وہ مقصد تیرا پورا ہو گیا. میں نے تجھے اس لیے خریدا تھا کہ تو میرے پیر کی حفاظت کرے. تو اب جوتا کہتا ہے, سنو غور سے سنو مسلمانوں, جوتا کہتا ہے کہ اے بزرگ, اے انسان, تو نے جس مقصد سے مجھے خریدا میں نے سارے مقصد ادا کر دیے. تو کانٹوں میں گیا تو میں نے اپنے اوپر کانٹوں کو برداشت کیا, لیکن تیرے پیر کی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ پیر کی حفاظت ہوئی کہ نہیں؟ اگر تو نجاست کے اندر گیا, ناپاکی کے اندر گیا, تو میں نے اپنے اوپر ناپاکی کو لے لیا, لیکن تیرے پیر کو میں نے پاک رکھا. تیرا پیر مڑ گیا تو تیرے پیر کے خاطر میں نے اپنے آپ کو موڑ لیا. میں نے تو اپنا مقصد ادا کر دیا, لیکن ذرا غور کر جس مقصد سے رب نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو نے وہ مقصد ادا کیا؟ بزرگ کی چیخیں نکل گئی. مسلمانوں, یہ سیکھنے والی بات ہے. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان اپنے رب کے فرمان پر عمل نہیں کرتا, رب نے جسے اس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد پر عمل نہیں کرتا, تو اس سے بہتر تو وجود ہے جو مقصد ادا کر رہا ہے. تو مسلمانوں, ہمیں اپنے معاشرے کے اندر غور کرنا ہے, ہماری نوجوان نسلوں کو مسجد کی راہ دکھانی ہے. مسلمانوں, اب دیکھیے صرف و نحو کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں, تو اس کی ابتدا کے اندر ایک سبق ہوتا ہے لفظ کا بیان, موضوع اور محمل. تو موضوع اس کو کہتے ہیں جو معنی دار ہو, جس کا کچھ معنی ہو, جس لفظ کا کچھ معنی ہو, اور محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو ہم دیکھ کہ پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ موضوع کے سے بحث ہوتی ہے. موضوع کا لفظ آپ کو دیکھنے کو ملے گا, محمل کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. اسی طرح سے انسان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک موضوع ہوتے ہیں, ایک محمل ہوتے ہیں. ایک معنی دار ہوتے ہیں
یعنی ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ایک لوگ ہیں عیاش قسم کے لوگ، رب کی نافرمانی کرنے والے لوگ، وہ اپنے مقصد کو ادا نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح سے کتابوں میں موضوعات سے آگے بحث چلتی ہے، اسی طرح جو با مقصد مسلمان ہوتا ہے اس کا آگے تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور جو محمل ہوتے ہیں، جو اپنے رب کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھول گئے ہیں، وہ محمل ہے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، وہ دنیا میں بھی جو ہے بدنام ہے، آخرت میں بھی بدنام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں جو دی ہے یہ عبادت کے لیے دی ہے، بندگی کے لیے دی ہے۔ اب جو زندگی بندگی نہ ہو، جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، تو وہ بندگی بغیر کی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہوگی، وہ شرمندگی ہے۔ دنیا میں بھی شرمندگی ہے، آخرت میں بھی شرمندگی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبھی نے ان کا نام سنا ہوگا۔ امام اعظم کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا، تو جس وقت امام اعظم کا جب انتقال ہو گیا تو رات کو یہودی کے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان ہمارے گھر کے جو بغل میں جو گھر ہے مسلمان کا، رات کو اس وقت یہاں پہ ایک درخت نظر آیا کرتا تھا، ایک درخت نظر آتا تھا، کیا بات ہے کہ آج وہ درخت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اب سنیے مسلمانوں اس یہودی کی بات، وہ یہودی کہتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹے وہ کوئی درخت نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کی امام اعظم تھے جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، اور آج ہم کہاں ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مسلمان جو ہے نوجوان، ان کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرنا چاہے تو سلام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ اسلامی لباس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں والا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے۔ اب دیکھیں گناہ ہو جانا یہ عام بات ہے، ویسے تو عام بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا، اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیا گمراہ کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچئے ایسے میں حضرت انسان کا بچنا کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب ایسے حالات میں گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا اس کو ڈٹے رہنا ہے؟ کیا اس گناہ کو دوبارہ کرتے رہنا ہے؟ نہیں مسلمان۔ اب اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، نہ کہ اس گناہ کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک ہی واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اس تعلق سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ حضرت فضیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، فضیل بن عیاض۔ یہ پرانے زمانے میں ایک ڈاکو کا نام ہوا کرتا تھا، ایک ڈاکو فضیل بن عیاض، اور اتنا خطرناک ڈاکو کہ بڑے بڑے سورما اس سے گھبراتے تھے، فضیل بن عیاض سے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا رحم دل ڈاکو تھا، جس کے پاس بھی یہ مال لوٹتا تھا اس کے لیے کچھ مال چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ جا سکے۔ تو ایک مرتبہ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کئی ڈاکوؤں کا سردار تھا، یہ اکیلا ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ ایک قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تو قافلے میں ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، تو اس آیت کا حضرت فضیل پر اتنا گہرا اثر پڑا، اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی انہوں نے توبہ کر لی، فوراً ہی تائب ہو گئے، تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اور اپنے سارے جو ڈاکو تھے ان سے کہا کہ دیکھو اب فضیل کا راستہ اور تمہارا راستہ اور ہے، اب فضیل اپنے رب سے ڈرنے لگا ہے، اب فضیل اپنے رب کی طرف پلٹ گیا ہے۔ تو حضرت فضیل کی سچی توبہ کی سب سے پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے جتنے بھی ڈاکو ساتھی تھے سب کے سب توبہ کر کے جو ہے وہ پکے سچے مسلمان ہوئے۔ یہ ہوگی سچے توبہ کی برکت۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت فضیل نے سوچا کہ اب یار ہم نے جن کا مال لوٹا ہے ہمیں ان کا مال واپس کر دینا چاہیے۔ تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ایک یہودی کا مال لوٹا تھا، تو یہ پہنچی یہودی کے گھر، حضرت فضیل کی آنکھوں میں آنسو، اشکوں کی برسات ہو رہی ہے، اور پہنچے یہودی کے گھر۔ یہودی نے جب حضرت فضیل کو دیکھا تو گھبرا گیا، ڈر گیا کہ فضیل ڈاکو میرے گھر کے پاس کہاں سے آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب وہ ملاقات ہوئی ان کی تو حضرت فضیل نے کہا کہ اے یہودی، ہم نے کچھ دن پہلے تمہارا مال لوٹا تھا، تو مجھے معاف کر دو، میں معافی لینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے لگا ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ایسے معاف نہیں کرنے والا ہوں، مجھے میری سونے کی 3 اینٹیں چاہیے۔ کتنی؟ 3 اینٹیں مجھے سونے کی میری واپس کرو، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو حضرت فضیل نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ مال بچا ہی نہیں ہے، اب ہم تمہیں کیا دیں؟ تو یہودی نے کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ
اور وہاں سے مٹی کی اینٹ بنا کر کے مجھے دے دو، میں اسے سونا سمجھ کر رکھ لوں گا۔ اب یہ گئے جنگل کی طرف، مٹی کی اینٹیں بنائی، اینٹیں بنانے کے بعد اس کو بوریے میں رکھا اور سیدھے یہودی کے ہاتھوں میں جا کر کے دے دیا۔ اب آپ جانتے ہیں یہودی نے جب کھولا تو مٹی کی نہیں سونے کی اینٹیں بن چکی تھی، وہ اینٹیں سونے کی بن چکی تھی۔ تو حضرت فضیل تعجب میں پڑ گئے کہ اس جو مٹی کو ہم نے گوندا، اینٹیں ہم نے بنائی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے اس اینٹوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دیا، تو یہ سونا ہوئی کیسے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے، اے فضیل، یہ تیری سچی توبہ کی برکت ہے کہ ہم نے مٹی کو سونا بنا کے رکھ دیا۔ کہے سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے سچی توبہ کی برکت۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں، آخری واقعہ سنا کر کے اپنی گفتگو کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک نوجوان تھا، یہ مکشفۃ القلوب کا واقعہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سب سے پہلے تحریر فرمایا ہے۔ تو ایک نوجوان تھا، تو وہ ایک عورت کی عشق میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کے نوجوان کچھ الگ تھے، آج کی طرح نہیں تھے۔ تو محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب اتفاق کیا ہوا کہ وہ جو عورت تھی جس کا وہ عاشق تھا، وہ کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی، باہر چلی گئی۔ تو جب اس نوجوان کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس کا پیچھے کرتے کرتے چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو یہ قافلہ جنگل میں پہنچا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رات کے وقت تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو قافلہ ٹھہر گیا، کھایا پیا اور سب لوگ آرام کی نیند سو گئے۔ اب یہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عورت، میں تجھے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھ لو کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا قافلے والوں میں۔ اب اس نوجوان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یہ کچھ اور سمجھ لیا اس نے۔ اب یہ خوشی خوشی جو ہے سارے قافلے کا چکر لگایا، چکر لگا کر کے آیا اور کہا کہ کوئی نہیں جا رہا، سارے کے سارے غفلت میں نیند سو رہے ہیں۔ اب اس عورت کا جملہ سنا، اس عورت نے کہا سب تو سو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کیا وہ بھی سو، کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ یار ہم ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ڈرتا ہے جن سے ڈرنے کا تجھے حکم ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حشر کے میدان میں جب کھڑا کر کے پوچھے گا تو کیا ہوگا؟ اس بات کا اثر اس نوجوان پر اتنا ہوا کہ وہ بھی تائب ہو کر کے واپس لوٹ آیا اپنے گاؤں۔ اتنے بھی بس نہیں ہے، جب وہ نوجوان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ اور سناؤ کیا گزری تمہاری موت کے بعد، کس حال میں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ تب سنو نوجوان کا جملہ۔ نوجوان کہنے لگا کہ اے میرے دوستوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے صرف ایک گناہ چھوڑا تھا، صرف ایک گناہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے میرے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، رجوع کر لے اور اپنی زندگی کو عبادت الہی میں گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔